بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ راشد شاذ یہ کس طرح کے آدمی ہیں اور ان کی کتابوں سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس حوالے سے جواب میں عرض ہے کہ جو راشد شاذ صاحب ان کی اپنی ہی دنیا ہے، اپنے خیالات اور اپنے نظریات ہیں۔ ان صاحب کا خیال یہ ہے کہ 1400 سالہ جو اسلامی تاریخ گزری ہے اس کے اندر تو دین کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے، بس ہم نے سمجھائے۔ ان کا خیال یہ ہے، جو منکرین حدیث کا خیال ہوا کرتا ہے، کہ جو احادیث ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ حیثیت جو ہے بس وہ تاریخی ریکارڈ کی ہے۔ یہ چیزیں تاریخی طور پر تو محفوظ کر دی گئی ہیں، لیکن آپ ان سے کوئی حکم ثابت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، کوئی حلال یا حرام ثابت کریں آپ احادیث سے، تو یہ تو پھر آپ کا قرآن مجید کے اوپر ایمان ہی نہیں رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں ان کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے ان صاحب کا نظریہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ حضرت مہدی کے منتظر ہیں کہ حضرت مہدی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دجال کا خروج ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ مقابلہ کریں گے وغیرہ وغیرہ، اگر آپ ان سب باتوں میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم نبوت پر تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ختم نبوت پر پھر آپ کا یقین اور ایمان کہاں رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب کوئی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے نظریات بہرحال ان صاحب کے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک طویل فتویٰ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے شائع ہوا ہے، جو حضرت مفتی زین الاسلام قاسمی الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ کے افادات کا جو مجموعہ ہے، جس کا نام ہے چند اہم عصری مسائل، اس کے اندر یہ شامل ہے۔ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 71 سے شروع ہوتا ہے اور 83 پر جا کر یہ فتویٰ ختم ہوتا ہے۔ طویل فتویٰ ہے، تو وہاں بہت تفصیل کے ساتھ میں یہ جو صاحب ہیں راشد شاذ، ان کے حوالے سے گفتگو کی گئی، تو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ میں صرف ان کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو لکھا گیا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ باقی اگر انشاءاللہ موقع ملتا ہے تو میں باقاعدہ راشد شاذ کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو گمراہیاں ہیں وہ وہاں سے ان کے صفحات وغیرہ نکال کر کے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ دکھا دوں گا، تاکہ کسی طرح کا کسی کو شک اور شبہ نہ رہے۔ تو یہ جو فتویٰ ہے میں اس کا ایک اقتباس نقل کر دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ شخص اپنے عقائد، راشد شاذ کی بات ہو رہی ہے، یہ شخص اپنے عقائد اور نظریات کی بنا پر حد درجے گمراہ اور ملحد، ضال اور مضل ہے۔ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا بھی ہے، بلکہ بعض عقائد کی اگر تعویل نہ کی جائے تو اس کے دائرۂ اسلام سے خارج ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایسے مسلمات دین کے منکر اور ملحد شخص کا مسلم ادارے یا یونیورسٹی میں کسی شعبے کا ذمہ دار بننا افسوسناک ہے، اس لیے کہ یہ صاحب جو ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کسی شعبے کے ذمہ داروں میں سے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ اس شخص کا کسی مسلم ادارے یا یونیورسٹی میں کسی شعبے کا ذمہ دار بننا افسوسناک ہے۔ نیز ایسے بدعقیدہ اور دین بیدار شخص کی رہنمائی میں ادیان کا مطالعہ کرنا سخت نقصان دہ ہے۔ لوگوں کے لیے ایسے شخص کی کتابوں کا پڑھنا یا اس کی تقریروں کو سننا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایسے شخص کی کتابوں کا ترجمہ کرنا اس کے مشن میں شریک ہونے کی شریعت کی روح سے قطعاً اجازت نہیں ہے۔